السلام علیکم۔ آپ منور حسین کھوکھر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے اچانک ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے، ایک نہایت ہی بولڈ سٹیپ لے لیا ہے۔ حکومت نے سینٹ انتخابات میں فریض کی انجام دہی میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے پورے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے اور نئے کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ آج حکومتی وزراء نے، جن میں شفقت محمود، شبلی فراز صاحب اور فواد چودھری تھے، انہوں نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی ارکان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، ان پر جانبداری کا الزام لگایا ہے۔ حکومت نے اچانک یہ سٹیپ کیوں لیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کر اس سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانا مقصد ہو، جیسا کہ فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف زیر التوا ہے، اور شاید پی ٹی آئی کو اور وزیر اعظم عمران خان کو شاید یہ خطرہ لاحق ہو کہ فیصلہ ان کی جماعت کے خلاف آ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اسے دباؤ میں لانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہو۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حکومت کی بیوقوفی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ حکومت اس وقت جو ہے پریشانی کا شکار ہے، اسے اپوزیشن کے بہت بڑے احتجاج کا سامنا ہے اور لانگ مارچ کا سامنا ہے، تو اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب یہ کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں بڑی بحث و تمیز کے بعد گزشتہ سال جنوری 2020 میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے 12-13 اجلاسوں کے بعد ان کے نام پر اتفاق کرتے ہوئے انہیں چیف الیکشن کمشنر نامزد کیا تھا، اور 2 صوبوں کے ارکان بھی جن کی سیٹیں خالی تھیں ان کی بھی نامزدگی ہوئی تھی۔ تو سلطان سکندر راجہ صاحب، ان کی شہرت نہایت اچھی تھی ایک دیانتدار افسر کے طور پر، تو اس کا نام بھی حکومتی حلقوں نے خود پیش کیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی وہ تجویز تھی جس پر اپوزیشن نے بھی اتفاق کیا تھا، اور اس وقت وہ چند روز قبل ہی وہ بطور سیکرٹری ریلوے ریٹائر ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم شیخ رشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم کو خط لکھا تھا کہ اس جیسا بے داغ اور دیانتدار افسر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ان کی خدمات سے ہمیں استفادہ کرنی چاہیے، اور انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ ایسے افسر کو کس طرح نوازا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ انہوں نے ریلوے میں بڑا کام کیا، ریلوے کو خسارے سے نکالنے کے لیے انہوں نے بڑی تگدو کی ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں بطور سیکرٹری ریلوے کے سربراہ کے طور پر ان کی مدت ملازمت میں مزید ایکسٹینشن دی جائے، مگر بعد میں انہیں چیف الیکشن کمشنر کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف 27 جنوری 2020 کو اٹھایا تھا، اور ان کی نامزدگی پر اس ٹائم جو حکومت کی طرف سے پارلیمانی کمیٹی میں شیری مزاری صاحبہ شامل تھیں، انہوں نے ان کے نام پر اتفاق ہونے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور وہ آپ کو میں اس ٹائم جو میڈیا پہ کلپ چلا تھا وہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ پارلیمانی
پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے سندھ سے ممبر الیکشن کمیشن کے لیے نثار درانی اور بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے. شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ تینوں ناموں پر اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارلیمان نے فیصلہ کیا جو خوش آئند ہے. اسی روایت کو آگے لے کر چلیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ نام آج وزیر اعظم کو بھیج دیے جائیں گے. آج ہماری کمیٹی کا 13ویں سٹنگ تھی اور ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے, سندھ کے ممبر نثار درانی صاحب ہوں گے اور بلوچستان کے ممبر شاہ محمد جتوئی ہوں گے. یہ تینوں نام بائی کنسنسس ہوئے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, اور یہ فیصلہ اب پرائم منسٹر صاحب کو آج پہنچا دیا جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ پارلیمان نے فیصلہ کیا جو کہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے, اور ہم نے کسی اور آرگنائزیشن پہ یا کسی اور انسٹیٹیوشن پہ نہیں یہ فیصلہ تھوپا, کیونکہ ہم خود سمجھتے ہیں پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے. پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن ہاں جی, تو آپ نے سنا کہ 1 سال پہلے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی نامزدگی پر کس طرح مسرت کا اظہار کیا گیا. یہ سلطان سکندر راجہ صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کا تعلق ضلع سرگودا سے ہے اور یہ بیرہ کے رہنے والے ہیں. ان کے والد بھی آرمی کے افیسر تھے. انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور پھر LLB کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے پاس کی, اور بعد میں انہوں نے 1987 میں CSS کیا اور اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد کی حیثیت سے کام شروع کیا سول سروس میں. اس کے بعد یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی رہے, DG ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن پنجاب, صوبائی سیکرٹری مواصلات, صوبائی سیکرٹری SNGAD اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب. تو یہ تقریباً وہ نواز شریف کا دور بنتا ہے جب وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے, تو اس وقت یہ یہاں پہ سیکرٹریز کے عہدے پر فیض رہے. بعد میں وہ DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ بھی بنائے گئے اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی حیثیت سے بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی. تو جب یہ جو سعید مہدی صاحب نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, یہ ان کے داماد ہیں, اور جب انہیں آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری لگایا گیا تو اس وقت وہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا. تو الیکشن کمپین کے لیے 2-3 وفاقی وزراء کا قافلہ آزاد کشمیر جا رہا تھا الیکشن کمپین میں حصہ لینے کے لیے. تو انہوں نے راستے میں ہی انہیں روک دیا اور یہ کہا کہ یہ الیکشن کے پروسیس میں مداخلت ہے, اور ان وزراء کے قافلے کو آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا. تو اس وقت ان کا نواز شریف سے اختلاف بھی ہوا تھا. تو یہ اس قسم کا ان کا کیریئر ہے. بعد میں یہ شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم بنے تو یہ سیکرٹری پیٹرولیم تھے, اس وقت بھی ان کے ساتھ پھڈا ہوا. شاہد خاقان عباسی کسی محکمے کا وہ MD کسی کو لگانا چاہتے تھے اور یہ جو مخالفت کر رہے تھے, تو انہوں نے وہ یہ رخصت پر چلے گئے تھے اور وزیر اعظم کے اس فیصلے کی انہوں نے پرزور مخالفت کی. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اور شیخ رشید صاحب نے جو تعریف کی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو اب اسی چیف الیکشن کمشنر پر اسے ناکام قرار دیا جا رہا ہے, اور ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان سینٹ انتخابات میں جو خرید و فروخت ہوئی, یہ ثبوت آپ نے پیش نہیں کیے. الیکشن کمیشن تو آپ سے ثبوت مانگتا رہا لیکن آپ نے ثبوت نہیں دیے, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ سپریم کورٹ نے اوپن بیلٹ کے لیے کہا تھا کہ وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئے
جس میں وہ بیلٹ پیپر قابل شناخت ہو سکیں۔ تو سپریم کورٹ نے چونکہ رائے دی تھی کہ آئین کے مطابق سیکرٹ بیلٹ پر الیکشن ہوں گے، مگر اس میں یہ گنجائش پیدا کی جائے اور اس کے لیے قانون سازی کی راہ ہموار کی جائے اور ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے۔ تو وہ چونکہ اقدام وہ فوری نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت تھی اور وسائل کی بھی ضرورت تھی، تو اس پر الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنا دی تھی، لیکن حکومت نے اس پر اعتراض کیا۔ اصل اعتراض حکومت کو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو حکومت نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا اور سپریم کورٹ سے رائے مانگی تھی اوپن بیلٹ کے حساب سے، اس کی الیکشن کمیشن نے مخالفت کی تھی۔ اور پھر ڈسکا میں جو جس طرح الیکشن ہوا اس پر بھی جو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت پنجاب نے الیکشن کمیشن کی ہدایات کے برعکس الیکشن کمیشن نے وہاں پہ نئی تقریر پر پابندی لگائی تھی، لیکن وہاں پہ من مرضی کے افسر لگائے گئے، سلیکٹڈ افسران، جنہوں نے وہاں پہ دھاندلی کروانے کی کوشش کی، اور کوئی مختلف ایجنسیوں کے افراد سمیت، اہلکاروں سمیت، افسران سمیت کو 200 بندہ ایسا ہے جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے الیکشن پروسیس میں مداخلت کی اور پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کیا گیا، یہ وہ، تو ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہ رہا، اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ وہاں پہ ریپول کروانے کے لیے کہا۔ اور آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپنا جو جواب داخل کرا ہے اس میں بھی اس نے ڈٹ کر یہ جواب لکھا ہے کہ حکومت پنجاب وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے میں ناکام رہی ہے اور وہاں پہ سلیکٹڈ افسران لگائے گئے ہیں۔ تو اس کا بھی حکومت کو بہت دکھ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم جن خیالات کا اظہار کرتے رہے، یعنی انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن کو ثبوت دینے کی بجائے انہوں نے اپنی تقاریر میں کہا، بیان دیا کہ الیکشن کمیشن اس کو نوٹس نہیں لے رہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا خفیہ ایجنسی کی خدمات حاصل کریں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایجنسیاں جس طرح مرضی غلط معلومات دے کر انہیں گائیڈ کرتے رہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے اس پر کارروائی کریں۔ تو اس پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کی تقریر کا بڑا سخت نوٹس لیا اور اس پر ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس کی بھی وزیر اعظم کو اور حکومت کو تکلیف ہوئی۔ تو یہ بھی ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیشہ الیکشن کمیشن پر اپوزیشن جماعتیں الزامات لگاتی ہیں، مگر پہلی دفعہ کسی سیٹنگ گورنمنٹ نے اسے ناکام قرار دیتے ہوئے پورے الیکشن کمیشن کو بدلنے کا اور نئے الیکشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ اصل اس کے پیچھے کہانی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس وسیع اختیارات ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے جن وزراء نے یہ کی ہے، الیکشن کمیشن اگر اس کا نوٹس لے اور چاہے تو بغیر ثبوت کے الزام تراشی کرنے پر ان کو نائل بھی کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا حکومت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں اتنے اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں، اور انہیں ایک دفعہ نامزد کرنے کے بعد ان کے ہٹانے کا بھی باقاعدہ طریقہ کار ہے، کسی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر، کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن غلط کام کر رہا ہے یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، تو ان باتوں کی وجہ سے کسی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی جا سکتی ہے، حکومت وہاں پہ استدعا کر سکتی ہے۔ لیکن آج وہ جو وزراء ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم کوئی ریفرنس نہیں بنا رہے ہیں، ہم کوئی ریفرنس نہیں بھیج رہے ہیں، ہم جو ہے نا ویسے مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبانی کلامی کہہ دیا کہ کسی کو بھی، قوم کو، عوام کو، کسی کو بھی الیکشن کمیشن کی تائید حاصل نہیں ہے، اور ساری جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی، کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، تو اس لیے جو ہے نا یہ استعفیٰ دیں، اور ایک قسم کا پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، مریم نواز تک نے اسے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پر حملہ قرار دیا ہے، وزراء کی اس پریس کانفرنس کو۔ تو یہ حکومت نے بتایا نہیں کہ کون سی جماعت ان کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے مقاصد وہی فارن فنڈنگ کیس ہے
بظاہر ابھی تک یعنی جو الیکشن کمیشن کے اقدامات ہیں، جو رویہ ہے اور ضمنی الیکشن کے جس طرح کروائے گئے ہیں، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار کردار ادا کر رہا ہے، مگر ابھی تک بہت سارے سوال باقی ہیں۔ مثلا فارن فنڈنگ کیس 2017 سے زیر التوا ہے، اور اس جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اسے بھی سال ہو گیا ہے، اس میں بھی وہ ابھی تک زیر التوا، اس کمیٹی کی رپورٹ بھی نہیں آ رہی۔ آپ نے دیکھا کہ اکبر ایس بابر جو بانی رکن ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے یہ کیس دائر کیا ہوا ہے، وہ درخواستوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا جائے، اور مجھے جو ہے نا وہ جو پی ٹی آئی نے وہاں پہ اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کیا ہے اس کی کاپی ہمیں فراہم کی جائے، لیکن وہ کاپی نہیں دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ الیکشن کمیشن اس کو مناسب نہ سمجھتا، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس جو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کے لیے یہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہے، یا پھر ان کی بیوقوفی کہہ لیجیے، یا پھر اس بات کا آغاز کہہ لیجیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے اب آئندہ شفاف انتخابات کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو ساری اپوزیشن کا سارا جو مطالبہ ہے اب تک وہ یہ ہے کہ 2018 میں دھاندلی کی گئی، اور جن لوگوں نے کی، جنہوں نے کروائی، وہ پہلے قوم سے معافی مانگے، اور اس کے بعد ہم آگے کوئی بات کریں گے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف ہی یہ بات جائے گی، اور اس طرح یا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جیسا کہ سلطان سکندر صاحب کا ماضی ہے کہ وہ عہدے کو اہمیت نہیں دیتے، ہو سکتا ہے حکومت نے سوچا ہو کہ وہ ایسے الزام تراشی سے استعفیٰ دے کے خود ہی چلے جائیں گے اخلاقی طور پر، تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اس لیے اتنی بڑی پریس کانفرنس کرائی گئی ہو۔ تو بظاہر یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ ہے کہ حکومت اس کے اس فیصلے سے، اس الزام سے لگتا ہے کہ حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔